السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے کہ میں دودھ پلانے کے حوالے سے جو درس کیا تھا تو اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ سورہ بقرہ میں 2 سال دودھ پلانا لکھا ہوا ہے تو وہ اس سے سے آتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ صرف روایتی ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر ذرا سا غور کر لیتے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی۔ تو اس کے لیے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 233 کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ یہاں بھی دودھ پلانے کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، بات کچھ اور ہے۔ ہدایت کو سمجھیں کہ اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، اس پر عمل کریں۔ تو 2 کی 233 پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے دستور کے مطابق، اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت برداشت کے مطابق۔ ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں بس آپس کی رضامندی اور مشورہ سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب تم دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ اس کے لیے آپ سے انہوں نے بتا دیا کہ یہ 2 سال دودھ پلانا ہے۔ اب یہاں الفاظ پر غور کریں کہ 2 سال کس کا ترجمہ کرے؟ حولین کاملین کا، پورے 2 سال۔ حول کا ترجمہ سال کیسے ہو گیا؟ جب سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہہ کہ حولہ لنریہ من آیاتہ، تو کیا 2 سال میں اللہ کی آیتوں کو دکھاتے ہیں؟ بات کچھ اور ہے۔ اسی طرح حول کے مادے سے جہاں بھی قرآن میں ذکر آیا کہیں بھی انہوں نے سال ترجمہ نہیں کیا سوائے اس ایک آیت کے۔ کیوں؟ صرف اپنی روایتیں فٹ کرنے کے لیے، روایتوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ بے شک آپ اللہ کی ہدایت کو نہ سمجھیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ پر جھوٹ الزام تراشی تو نہ کریں۔ اسی کو تو اللہ نے کہا کہ افترا علی اللہ کذب، تم اللہ پر بھی جھوٹ بہتان باندھتے ہو۔ دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن، والدات کا مطلب صرف مائیں نہیں ہے بلکہ پیدا کرنے والی۔ اب یہ کیا پیدا کرنا ہے؟ یہ اولاد پیدا کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ آپ کو سب سے پہلے با کردار بناتا ہے، آپ کی کردار سازی کرتا ہے، اس کے بعد آپ کو اچھا معاشرہ بنانے کا کہتا ہے، اور ایک دین اسلام نے سلامتی والے نظام کو نافذ کرنے کو بھی دیتا ہے۔ تو یہ نظام کی بات ہے کہ آپ جو حالات پیدا کرتے ہیں ویسے ہی نتائج نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ملک جو قانون بناتا ہے اس کے تحت وہ حالات پیدا ہوتے ہیں، اس سے کبھی معاشی ترقی ہوتی ہے، کبھی پستی میں چلے جاتے ہیں، کبھی مہنگائی بڑھ جاتی ہے، کبھی کچھ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ صرف قانون کا اثر ہوتا ہے، جو کچھ آپ نے پیدا کر رکھا ہے اس کے ہی اثرات ہوتے ہیں۔ جو حالات آپ پیدا کر رہے ہیں، جو ماحول آپ بنا رہے ہیں، جو معاشرہ آپ بنا کر دے رہے ہیں قانون کے تحت، اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی چیز ہے، یہ مائیں نہیں ہے بلکہ پیدا کرنے والی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ نظام میں پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یرضعن کہ دودھ پلائیں، رضع دودھ پلانے کو نہیں کہا جاتا ہے۔ ریزاد عین اس کا مادہ ہے، اور رضا کہتے ہیں چھیل چھیل کر سوال کرنے کو، یعنی اتنا سوال کرو کہ بالکل واضح ہو جائے۔ تو ہمارے یہاں جو جن کی ذرا خراب زبان ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنا سوال کرو کہ اسے ننگا کر دیا۔ ان معنوں میں یہ یرضعن، کیونکہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے مائیں اپنے پستان ننگا کرتی ہیں، اس کو انہوں نے دودھ پلانا کر دیا۔ یہ قطعی بات نہیں، یہ تو چھیل چھیل کر بات کو واضح کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جو نظام آپ بنا رہے اس نظام میں بحث کریں کہ اس قانون کو کیسے صحیح کیا جاتا ہے کہ اچھے نتائج برآمد ہو۔ اولاد ہونا اپنے پیدا کردہ میں، یہ اپنی اولاد کی بات نہیں ہو رہی، یہ ماحول آپ پیدا کر رہے ہیں۔ حکمراں طبقہ جو قانون بنا رہا ہے اس سے تمام عوام، تمام رعایا اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ تو یہ کوئی دودھ پلانے کی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ اور پیدا کرنے والی، ان کا یہ سوال ہے ان کے پیدا کردہ کے بارے میں، جو کچھ انہوں نے پیدا کر رکھا ہے، یہ حالات ان کے پیدا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ہمارے حکمراں صحیح ہو جائیں تو نظام صحیح ہو جائے، نظام صحیح ہو جائے گا حالات صحیح ہو جائیں گے، ملک خوشحالی کی طرف جائے گا۔ کیونکہ لوگ بد کردار آ رہے ہیں، قانون غلط بنا رہے ہیں، جو بنا رہے ہیں اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بدامنی ہے، حالات بگڑ رہے ہیں، معاشی حالات بگڑ رہی ہے، لوگ سرمایہ لے کر بھاگ رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ حالات ان کے آپ کے پیدا کر دیں، یہاں کوئی اولاد نہیں پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد کرے حولین کاملین، حول کہتے ہیں ارد گرد کو، حول کبھی سال کو نہیں کہا گیا۔ تو حولین ہر طرف سے، ارد گرد سے،
جو ماحول آپ نے بنا رکھا اس کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے. تو ارد گرد سے کاملن اسے مکمل کرنے والے، کامل کرنے والے جو حالات آپ پیدا کریں گے اس پر آپ سوال جواب کر لیں، اس پر بحث مباحثہ کر لیں اچھی طرح، جو آپ کا پیدا کر دیں اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے، تو ارد گرد سے وہ مکمل اس کی وضاحت ہو جائے گی. کس کے لیے؟ لمن ارادہ، اس کے لیے جو ارادہ کرے، ان یتم الرضا، یہ کہ وہ مکمل کرے متعدد سوال کرنا، یعنی سوالوں سے وضاحت. تو یہ خاص سوالات کے اس کا جواب پورا کیا جائے گا. اس کے بعد وعلی المولود لہ، اور پیدا کرنے والوں پر، پیدا ہونے والوں پر جو حالات پیدا ہو گئے، اب عوام تو تبدیل نہیں کر سکتی، عوام کے لیے جو بھی حالات پیدا ہو گئے، لہو اس کے لیے رزق ہونا، ان کا سامان نشو و نما، و کسوت ہونا، اور ان کا پہننا اوڑھنا، بالمعروف پہچان کروائی ان کو. تو یہ پہچان کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے. معروف قرآن ہے جس میں پہچان کروائی. اس میں جو پہچان کروایا اللہ نے کہ سامان نشو و نما کیسے ملے گا، جو اللہ نے بتایا ہے، جسے کھلا رکھنا ہے، بافراغت حاصل کرنا ہے، اس پر کوئی معاوضہ نہیں وصول کرنا ہے. تو وہ حالات کیسے پیدا کیے جائیں؟ اسی طرح اس میں جو حالات کے تحت جو کچھ پہننا اوڑھنا ہے، تو یہ صرف لباس کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ عمل کے ذریعے کیا بنا رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، کس نتائج کو برآمد کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سب کچھ پہچان کروائی کہ وہ یعنی قرآن کے مطابق ہو. اس کے بعد لا تکلف نفس الا وسعها، اب انہوں نے تو کر دیا اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق. اگر ایسا ہے تو پھر اللہ ان لوگوں کو زیادہ تکلیف کیوں دیتا ہے جو خودکشی کر لیتے ہیں؟ اس کی وسعت سے بڑھ گئی جو بھی تو خودکشی کر لیا نا، ورنہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کیا یہ آیت جھوٹی ہے؟ یعنی پھر اللہ پر الزام تراشی. اب دیکھیں یہاں بات کیا ہوئی، لا تکلف نفس، نہیں تکلیف ہے کسی سوچ کو، الا وسعها، صرف اس کی کوشش ہے. آپ اپنے سوچ کے تحت، اپنے نفسیات کے تحت جتنی کوشش کرتے ہیں اسی کے تحت آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. اگر اچھے عمل کر لیں گے تو تکلیف نہیں پہنچے گی، اور اگر آپ نے نہیں سمجھا اللہ کے احکامات کو، آپ نے پس پش ڈال دیا ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے جو کوشش کی ہے اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا ہے. اس کے بعد لا تضار والدۃ بولدہا، اب انہوں نے کر دیا کہ ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب. یہاں پھر بات غلط ہو گئی. اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، لا تضار، تم ضرر نہیں پہنچاؤ، تم نقصان نہیں پہنچاؤ، والدتن، پیدا کرنے والوں کو، بے والدہا، اس کے پیدا کرنے پر، یعنی جس نے جو حالات پیدا کی، جس اسمبلی نے کیا، اب آپ اس کو ضرر نہ پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں، آپ اس کی اصلاح کریں، ٹھیک کر لیں، ان حالات پر قابو پا لیں. لیکن ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں مسلسل الزام تراشی ہوتی کہ حکومت نے ایسا کر دیا تھا، یہ پالیسی بنائی تھی، اس لیے آنے والے نے اس کی اصلاح کیوں نہیں کی، وہ کیوں اسی پالیسی کو لے کر چلتے رہے. آج بھی اللہ کا قانون نہیں لے کر آ رہے، 73 کا قانون ہمارے یہاں پاکستان میں نافذ ہے، کیوں؟ کیا 73 کا قانون وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے بنا ہے کہ اس کو مسلسل رکھا جائے، اس کی جو غلطیاں اس کو سدھارنے کے لیے آپ آئیے اللہ کے احکامات کی طرف، قرآن سے بات کو سمجھیں، آیتوں کے ذریعے بات سمجھیں اور اس کی اصلاح کریں جہاں غلطی ہے. وہ اصلاح نہیں کر کے آپ پہ الزام تراشی کرے کیونکہ بھٹو نے یہ قانون بنایا تھا، اس وقت یہ اسمبلی نے بنایا تھا، لہٰذا وہ لوگ غلط ہیں، انہوں نے پاکستان کو توڑ دیا، نقصان پہنچایا. انہوں نے تو جو کرنا تھا کر دیا، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنا دیکھیں، آپ کیوں نہیں اس کی اصلاح کر رہے ہیں؟ تو کسی پیدا کرنے والے کو آپ نقصان نہ دیں، اس کے پیدا کرنے کو، ولا مولود لہ بوالدہ، اور نہ پیدا ہونے والے کو اس کے لیے جو اس کے پیدا کرتا ہے. جو حالات پیدا ہو گئے اس کے پیدا کرتا ہے، تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ اسی نقصان کو آگے لے جانے کے بجائے آپ اس کی اصلاح کریں. ہمارے اصلاح نہیں کرتے ہیں، بس اسی کو لے کر چلے جا رہے ہیں. تو یہاں صاف جو بات آئی ہے کہ تم پیدا کرنے والے کو اس کے پیدا کرنے پر نقصان نہیں پہنچا، اور نہ پیدا ہونے والے کو اس کے لیے اس کے پیدا ہونے پر. یہ تم نے کیا کچھ کر دیا، کیسے حالات پیدا کر، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب آپ اس کی اصلاح کریں، ٹھیک کریں، تاکہ آپ اس غلط نتائج سے نکل سکیں. اس کے بعد وعلی الوارث مثل ذالک، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے جو انہوں نے کر رکھا. اب بتائیے کہ اگر بچے کے دودھ پلانے کی بات ہوئی تو بچہ کس کا وارث ہو رہا ہے، کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کی کون سی وراثت ہے؟ کیا بچے کا بھی کوئی وارث ہو گیا؟ ابھی تو وہ جوان ہی نہیں ہوا، بڑا نہیں ہوا، دودھ پلانے کی بات چل رہی ہے، اور اس میں آپ نے اس کا وارث کی بھی بتا دیا. یہ کیا ہے، اس کو سمجھے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے. وعلی الوارث، اور وارثوں پر جو پیچھے آئے ہیں، کیونکہ بات نظام کی چل رہی ہے کہ نظام پہلے والی حکومت نے جو بنا دیا، اب جو اگلی حکومت آئی وہ اس کی وارث ہوئی کہ آپ قانون حالات کو ٹھیک کریں، اصلاح کریں. تو ایسے وارثوں پر مثال وہی ہے. اگر آپ نے اسی قانون کو نافذ کر رکھا، آپ وہی حالات پیدا کر رہے ہیں، آپ اس میں تبدیلی نہیں لانا چاہ رہے ہیں، آپ ابھی تک وہی
چور بازاری، رشوت خوری، کساد بازاری چاہتے ہیں تو آپ نظام تبدیل نہیں کر رہے ہیں. تو یہ وارث اس کی مثال وہی ہے، جیسا آپ عمل کریں گے، جو لے کر قانون چلیں گے اسی کے تحت آپ کو نتیجہ ملے گا. اس کے بعد پھر آگے دیکھیے کہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اب انہوں نے کر دیا فصالن کا کہ دودھ چھوڑانا چاہیں. فصالن تو فصل سے، اس کا مادہ فیض صاد لام ہے، فصل تفصیل واضح کرنا، کھول دینا، ان معنوں میں آتا ہے. تو یہ دودھ چھوڑانا کہاں سے آ گیا؟ بس اگر ارادہ کریں کھول دینے کا، ارادہ کریں تفصیل کا، اچھی طرح سے وضاحت کا، ان تراض منہما، اور وہ تم ان دونوں کو راضی کرنے کے بارے میں، کس کو؟ یعنی حکمراں طبقے کو اور عوام کو. ان دو طبقے کی بات ہو رہی ہے، میاں بیوی کی بات نہیں ہو رہی، ماں باپ کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو تم راضی کرنا چاہو دونوں کو کہ حکمراں طبقہ بھی خوش رہے، عوام بھی خوشحال رہے. وتشاورن، تم باہم مشاورت کرو، باہم مشورہ کرو. فلا جناح علیہما، پس نہیں حرج ہے تم دونوں پر، نہ عوام پر حرج ہے اور نہ حکمراں طبقے پر، کیونکہ وہ پھر سے اپنے حکمراں کو منتخب کر لیں، اچھی حکمرانی لے آئیں. تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پھر بات وہی کہ مرد عورت کی بات نہیں ہو رہی. اس کے بعد آ رہا وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا اولادکم، یہ کہ تم سوالات سے وضاحت چاہتے ہو جلد اپنے پیدا کردہ کے بارے میں. یہ اولاد کو دودھ پلانے کا ارادے کی بات نہیں ہو رہی. اولاد کو تو سبھی دودھ پلاتا ہے، کون ماں نہیں پلاتی ہے. چند ایک ایسی جو فیشن زدہ ہیں اپنے خوبصورتی کے لیے بچے کو دودھ نہ پلائیں، ورنہ ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. تو اگر یہ تم کو اپنے پیدا کردہ پر جلد سوال کرنے کا ارادہ کرو، جو کچھ تم نے حالات پر اس میں جلد سوال کرو، تسترضعوا، سین لگ گیا جلدی کے لیے، تو تم اگر جلد اس میں سوال جواب کر لو اپنے پیدا کردہ کے بارے میں، فلا جناح علیکم، پس تم پر کوئی حرج نہیں ہے. اذا سلمتم، جب تم سلامتی دینا چاہو، ما آتیتم بالمعروف، جو تمہیں دیا یا پہچان کروائی. ہاں یہ ہرگز نہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جب تم دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو. کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ماں باپ کو. اپنی اولاد کو کوئی دودھ پلایا تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور پھر جب دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو جو تم نے ٹھہرایا تھا. کیا کوئی ایسا ہے کہ ٹھیکے پر اپنے بچے کو دے دیتا دودھ پلانے کے لیے؟ آج کے دور میں تو ایسا نہیں ہے. تو یہ بات کیا ہے؟ بات وہی ہے کہ جو کچھ تم نے پیدا کرا، جب تم ارادہ کر لو کہ اس میں جلد از جلد سوالات کر کے اس کو اچھی طرح وضاحت کر لو اپنے پیدا کردہ حالات کے بارے میں، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے. جب تم سلامتی دینا چاہتے ہو، تم سلامتی والے بننا چاہتے ہو، اور جو تمہیں دیا گیا ہے قرآن کی آیتوں سے پہچان کروائی کو، معروف قرآن ہی ہے، تو پہچان کروائی کی بات اس میں موجود ہے کہ آپ کیسا نظام نافذ کریں گے، کس طرح کا ہوگا، کیا کچھ ہوگا، اس میں پہچان بتا دی گئی. اب اس پہچان کے مطابق سلامتی دینے والے تو بنے جو دیا گیا. واتقوا اللہ، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو یہ، ان اللہ بما تعملون بصیر، یہ کہ اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو بصیرت سے دیکھنے والا ہے، بصیرت والا اس پر. تو یہ میں نے لفظی ترجمہ کر کے آپ کو بتایا. اب میں اس کو ذرا سی وضاحت کر دوں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. یہاں جو پہلی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو حالات پیدا کر رہے ہیں، جو پیدا کرنے والے ہیں، ان کا یہ سوال ہے کہ ان کا پیدا کردہ ان کے ارد گرد کا مکمل ہونا، اس کے لیے جو ارادہ کریں. جو کچھ حالات وہ پیدا کر رہا ہے اس میں چھیل چھیل کر کھول کھول کر سوال کرے، یعنی اس سے سوالات کر کے ننگا کر دے، بالکل واضح کر دے اپنے پیدا کردہ حالات کے بارے میں جو پیدا کر رہے ہیں، اور وہ ارد گرد سے مکمل ہو جائے. ارد گرد بھی دیکھ لے کہ کیسے حالات، کیا کس طرح کے حالات ہیں، کہاں سے آ رہا ہے. یہ نہیں ہمارے یہاں نقالے کی طرح کہ یورپ کا قانون لا کر یہاں نافذ کر دیں، یہاں وہ حالات ہی نہیں ہے، یہاں سڑک صحیح ہے نہیں اور وہ ای چالان کر رہے ہیں. یہاں عوام کو سہولتیں دے نہیں رہے، ٹیکس یورپ کی طرح لگانا چاہ رہے ہیں. بھائی آپ ٹیکس وصول لیں، جب آپ کو سہولت بھی تو دیں. تو یہ مختلف طرح کی بات ہے، اس کو ارد گرد سے تمام طرف سے دیکھنا ہے، اور جو اسی ارادہ کر لے کہ وہ اسے مکمل کرے گا، اس سوال جواب سے کھول کر وضاحت چاہے گا. تو جو بھی پیدا کرنے والے ہیں ان کا یہ سوال ہے ان کے پیدا کردہ کہ ان کے ارد گرد کا مکمل ہونا ان کے لیے جو یہ ارادہ کرے، اور کہ اس کا سوال پورا کیا جائے گا، اس کے سوال کا مکمل جواب دیا جائے گا، اور پیدا ہونے والے پر اس کے لیے اس کا سامان نشوونما اور ان کا پہننا پہچان کروائی ہوئی کو. تو جو بھی آپ کا یعنی عوام کا اور حکمران طبقہ کوئی بھی ہے، تو ان کے لیے چاہیے کہ اپنا سامان نشوونما اور اپنا پہننا جو وہ
پہچان کر وحی کے مطابق ہو جو اللہ نے پہچان کروائی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی نفسیات کو تکلیف نہیں ہے، کسی سوچ کو تکلیف نہیں ہے، صرف جو اس کی کوشش ہے، جتنی اس نے کوشش کی اسی کے مطابق اس کو تکلیف پہنچ رہی۔ اچھی کوشش کرتا تو اچھے حالات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ تم پیدا کرنے والی کو اس کے پیدا کرنے پر نقصان نہ پہنچاؤ۔ کسی پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا کہ کوئی حکمراں نے یہ حالات پیدا کر دیے، تو اب اس کو آپ نقصان نہ پہنچاؤ۔ اس کو نقصان پہنچانے سے کیا حالات سدھر جائیں گے؟ آپ حالات کو ٹھیک کریں، نظام کو ٹھیک کریں، اور نہ پیدا ہونے والے کو اس کے لیے اس کے پیدا ہونے پر جو ہو چکا وہ تو ہو گیا، تو پیدا کر دے وہ حالات۔ اب اس کو نقصان پہنچانا، اس کے پیچھے لگنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل جب ہوگا جب آپ اپنی اصلاح کریں گے، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں گے، قرآن سے ہدایت لیں گے، اللہ کی ہدایت کو سمجھیں گے، اس کے مطابق فرما برداری اختیار کرنا چاہیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی اللہ کہہ دے رہا ہے کہ اور جو بعد میں جو وارث ہوں گے، یعنی حکمراں کا اگلی حکومت اس کی وارث ہوتی ہے، تو یہ وارث پر وہی مثال ہے۔ اگر انہوں نے حالات کو ٹھیک نہیں کیا تو ایسے ہی حالات رہیں گے، اگر انہوں نے نظام کو نہیں تبدیل کیا تو وہ اسی مشرکانہ نظام میں رہیں گے، وہی حالات پیدا رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہے کہ بس اگر ان دونوں کے راضی ہونے کے بارے میں کھولنے اور باہم مشورہ کا ارادہ کرو، عوام حکمراں طبقے میں اس طرح سے ہو کہ دونوں راضی ہو جائیں اور اس کی وضاحت بھی ہو جائے اور باہمی مشورہ کا بھی ارادہ کرو، تو پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے، نہ عوام پر نہ حکمراں طبقے پر کوئی حرج نہیں ہے، دونوں پر، کہ وہ حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بجائے اس کو نقصان پہنچانے کے، اس کو برا بھلا کہنے کے، اس کو گالی دینے کے یا اس کو مار دینے سے اس کا مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ مسئلے کا حل جب ہی ہوگا جب آپ قرآن سے اپنی اصلاح کریں گے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کے لیے اپنے ہر غلط عمل سے تائب ہو جائیں گے، تو پھر جا کر حالات بہتر ہوں گے۔ اگر بعد والوں نے بھی یہی حرکت جاری رکھی تو ویسے ہی حالات رہیں گے، بعد والوں نے ٹھیک کر لیا، اصلاح کر لیا تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ عوام اور حکمراں طبقہ دونوں کو باہم رضامند ہو جانا چاہیے کہ اس کی وضاحت ہو، کھل جائے معاملہ، فصل ہو جائے، بالکل واضح ہو جائے، اور اس کے لیے وہ باہمی مشورے کا بھی ارادہ کر لیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اور اگر یہ تم کو اپنے پیدا کردہ پر سوال کرنے کا ارادہ کرو، جو کچھ تم نے حالات پیدا کر دیا اس پر اگر تم جلد سوال کرنے کا ارادہ کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ جتنا سوال کر لیں گے، جتنی وضاحت ہو جائے گی، اتنا اچھا قانون بنے گا، اتنے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ اور ایسا کس لیے کہ آپ پر کوئی حرج کیوں نہیں؟ جب تم سلامتی دو، جو پہچان کروائی کو دیا ہے اللہ نے، پہچان کروائی پر بتا دیا کہ اس سے سلامتی کیسے ملے گی، اور اس کے لیے تمہیں الکتاب دے دیا۔ اس کتاب کے ذریعے، اس کی آیتوں کے ذریعے اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ حکومت اور عوام کے درمیان ایسا رابطہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کی وضاحت بھی ہو، باہمی مشورہ بھی ہو، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہوگا، اور وہ جو کچھ اب حالات پیدا کریں اس پر سوال کرنے کا بھی ارادہ کریں کہ جلد از سوال کر کے اس معاملے کی وضاحت کر لی جائے، اس پر بھی تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ارادہ تمہارا کیا ہے کہ تم سلامتی دینے والے ہو، اور اس سے جو تمہیں پہچان کروائی دی گئی اس کے تحت سلامتی دو گے۔ اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پابند بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بنو، اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے والے بنو۔ تقوی کا مطلب یہ ڈرنا ہے کہ اللہ کوئی ڈر کولا ہے کہ کسی بات سے ڈرا رہا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنا، اللہ سے بچنے والے بننا، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا اس سے بچنے والے بننا، تو آپ اللہ کے احکامات کی اتباع کریں، اس کے احکامات کی پابندی اختیار کریں، اللہ سے بچنے والے بنیں کہ اللہ کے نے جو غلط نتائج بتائے ہم اس سے بچنے والے بنیں۔ اور پھر کیا ہوگا کہ جان لو، ایسا کس لیے کرنا ہے کہ یہ جان لو کہ اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے، اللہ بڑی بصیرت سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ آپ کو آپ کے عمل کے مطابق ہی نتائج دے گا، جو آپ عمل نہیں کریں گے اس کا نتیجہ آپ کو نہیں ملے گا، جو عمل کریں گے اسی کا نتیجہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو اللہ بڑی بصیرت سے آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، آپ جیسا عمل کریں گے ویسے ہی نتیجہ ملے گا۔ اگر آپ مشرکانہ نظام کو ہی نافذ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے نتائج بھی مشرکانہ ہی ہوں گے۔ آپ اللہ کے نظام کی اتباع کرنا نہیں چاہتے ہیں، غیر اللہ کے نظام کی اتباع کرنا چاہ رہے ہیں، تو نتائج بھی غیر اللہ کے دیے گئے ہوں گے۔ اللہ کے دیے گئے نظام کو جب آپ نافذ کریں گے تو وہ نتیجہ برآمد ہوگا جو اللہ نے دے رکھا ہے، جس میں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والی کیفیت رہے گی، کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، معاشرہ پرامن ہو جائے گا، بد امنی ختم ہو جائے گی، لوٹ مار چوری ڈکیتی سب کچھ ختم ہو جائے گا، جھوٹ بولنا ختم ہو جائے گا، اخلاقیات پیدا ہو جائیں گی، آپ ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھ لیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بننے کے بجائے ایک دوسرے کے معاون بن جائیں گے، زندگی کو آسان بنانے لگیں گے، مشکل بنانے والے نہیں ہوں گے، ظالموں کا خاتمہ کیا جائے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔
تو یہ سارے نظام جو اللہ کا نظام دے رکھا ہے، جس کو میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ وہ کھانے پینے والا نظام نہیں ہے، اللہ نظام بتا رہا ہے کس طرح کا ہوگا، کیا کچھ ہوگا، اس کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے تحت آپ بات کو سمجھیں۔ تو جو کچھ بھی اس کے تحت بات کریں گے، آپ عمل کریں گے، اسی کے مطابق آپ کو نتیجہ دیا جائے گا۔ یہ تھی مکمل وضاحت، میرے خیال میں ہر ایک کو اس کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور یہ بات بھی واضح ہوئی کہ یہاں قطعی طور پر دودھ پلانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ یہ 2 مکمل سال ہے کہ حولین کاملین کا 2 مکمل سال کر دیا، کسی حال میں بھی اس کا 2 سال بنتا ہی نہیں ہے۔ الفاظوں پر غور کر رہے ہیں کہ اللہ کے متن میں کیا لفظ لکھا ہوا، اس کا کیا معنی آپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہول کا ترجمہ 2 سال کر رہے ہیں تو ہر جگہ جہاں ہول ہے وہاں بھی 2 سال کریں، لیکن ایسا نہیں کرتے، صرف روایتوں کو فٹ کرنے کے لیے، اللہ کی آیتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اللہ کے نظام کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنے روایتی ملاؤں کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس کا نتائج آپ دیکھ لیں کہ آج ساری دنیا میں امت مسلمہ بدنام ہے، دہشت گرد کہلاتے ہیں، بیوقوف کہلاتے ہیں، بد امنی والے لوگ کہلاتے ہیں، جھوٹ بولنے والے کہلاتے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد بتایا جاتا ہے۔ اپنی اصلاح کریں، اپنے کردار کی اصلاح کریں، اپنے نظام کی اصلاح کریں۔ ہرگز یہاں کوئی دودھ پلانے کی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ تمام اسی کی تفصیل ہے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ وارث وہی ہوتا ہے جو بعد میں وہ حالات لے کر آتا ہے، بچے کو کوئی وارث نہیں ہوگا کہ یہاں دودھ پلانے پر بچے یا والدین کے وارث بنا رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بات ہی بالکل غلط ہے۔ اور فصالن کا ترجمہ دودھ چھڑانا نہیں ہے، فصل کھول دینا، وضاحت کرنا ہے۔ جب بھی آپ وضاحت کرنا چاہیں گے تو ساری باتیں واضح ہو جائیں گی، اس کے لیے باہمی مشاورت کی ضرورت ہے اور بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو لفظوں کا حوالہ دے کر بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔